جان سے زیادہ پیارے فرزند یوسف علیہ السلام کی نغمگی آواز سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک طرف معصوم بچپن کا دلکش تکلم تھا، اور پھر اس تکلم میں ایسی مسرت آمیز بشارت کی جھلک جھانک رہی تھی جس کی سعادت سے بہرہ مند ہونا تھا تو صرف یوسف علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام کے یوں تو ایک چھوڑ 12 بیٹے تھے، مگر قدرت کی نظر انتخاب نے اس خوشکن بشارت کے لیے ان 12 میں سے یوسف کو چنا تھا۔ ننھے یوسف علیہ السلام نے پیارے پیارے لبوں کو حرکت دی اور کہنے لگے، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ یوسف کے اس خواب کو سن کر یعقوب علیہ السلام کے وجود کا ایک ایک ذرہ فرحت محسوس کرنے لگا، کیونکہ یہ خواب ہی کچھ ایسا تھا جس عظیم الشان پیغام سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے خدا تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اسی پیغام کی تبلیغ کے واسطے قدرت اب یوسف کا ہاتھ بھی تھامنے والی تھی۔ اس خدائی پیغام کا پیش خیمہ یہی خواب تھا جسے سن کر یعقوب علیہ السلام کا دل فرحت و انبساط سے معمور تھا، مگر اگلے ہی پل میں ایک فکر نے آپ کے دل کو ملال سے بھر دیا، اور وہ فکر یہ تھی جس کو قرآن ان الشیطان للانسان عدو مبین کہہ کر بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ اس فکر کے ازالے کے لیے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹے، اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس خواب سے تمہاری عظمت شان معلوم کر لیں اور اپنی فکر و نظر کی کم کوشی اور ذہن کی غلط اندیشی کے سبب تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں۔ یوں باپ بیٹے کے درمیان گفت و شنید ہو گئی اور پیارے لخت جگر کو خواب کا تذکرہ نہ کرنے کی تلقین کی، مگر اس مقام کے اندر کاتب تقدیر نے باپ کی محبت کے مچلتے ہوئے جذبات کی ہار لکھ رکھی تھی، شاید اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو جس ہستی سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اس ہستی کو اسی قدر آزمائشوں کی بھٹی میں تپایا جاتا ہے اور غم و الم کے خارزاروں سے گزارا جاتا ہے۔ چنانچہ یوسف کی آزمائشوں کا دور بھی بچپن میں ہی شروع ہو گیا، اور یوسف کے تئیں باپ کی بے پناہ محبت ان کے بھائیوں کو کھلنے لگی، اور گردش لیل و نہار کے ساتھ ساتھ یہ دل کی کڑھن اتنی بڑھی کہ بوڑھے باپ کو، جو کہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر تھا، صریح گمراہ کہہ ڈالا، حالانکہ ان کے نفوس خود نادانی کے مجسمے، جہالت کے پیکر اور ان کی ذات گمراہی کی چلتی پھرتی مورتیں تھیں، کیونکہ وہ خدا کے رسول کو گمراہ کہہ رہے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، وہ لوگ تو اس وقت بڑے سخت دل اور سیاہ باطن واقع ہوئے تھے، کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت تھے، مگر بعض پتھروں سے تو چشمے پھوٹ آتے ہیں، اور یہاں تو ان کے دلوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ تھی۔ کمسن اور معصوم بھائی کے قتل کی سازشیں رچنے لگے۔ چھوٹے بھائی کی معصومیت پر ان کو رحم نہ آیا، پھر یہ معصومیت بھی محض لڑکپن اور کمسینی کی معصومیت نہ تھی، بلکہ عصمت اور یوسف گویا ایک ہی وجود کے دو نام تھے۔